أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا منهم أهل الصدق والصفاء والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء ورسول المجتبى وحبيب الكبرياء سيدنا ومولانا محمد المصطفى ماحي الذنوب والخطا منبع الوجود والعطاء الذي كان نبيا وآدم بين الدين والماء وعلى والديه وآله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين تمام سامعین و سامعات نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام پیش کیجیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی والدیک وآلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمت للعالمین وعلی والدیک وآلک واصحابک یا سیدی یا جد الحسن والحسین۔ حمد و صلاۃ کے بعد نہایت ہی واجب الاحترام محترم المقام جناب پروفیسر محمد عبد الرحمن صاحب پرنسپل اسپائر کالج سانگلہ ہل اور تمام معزز اساتذہ کرام طلباء کرام طالبات، اللہ رب العالمین جل جلالہ کے فضل اور توفیق کے ساتھ آج ہم سب میلاد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اس عظیم الشان محفل میں حاضری کا شرف حاصل کر رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہماری یہ حاضری قبول اور منظور فرمائے۔ حضرات محترم، اس بات پر ہم اللہ رب العالمین کا شکر بجا لاتے ہیں کہ اس خالق کائنات نے ہمیں اپنے پیارے محبوب کریم علیہ السلام کی امت میں پیدا فرمایا۔ حضرات محترم، اگر ہم کبھی اکیلے بیٹھ کر یہ سوچیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہم پر کتنا کرم کیا، کتنا ہمیں اعزاز بخشا کہ ہمیں اپنے آخر الزمان نبی کی امت میں پیدا فرما دیا، تو یہ بہت ہی بڑی سعادت ہے ہمارے لیے، اور اس پر ہم اللہ رب العالمین کا شکر بجا لاتے ہیں۔ میلاد شریف کی محافل منعقد کرنے کے جہاں اور بہت سارے مقاصد ہیں، وہاں ایک مقصد یہ بھی ہے کہ ہم رب العالمین کا شکر بجا لاتے ہیں کہ اس نے ہمیں اپنا سب سے عظیم رسول حضور خاتم النبیین عطا فرمائے اور ہمیں ان کی امت میں پیدا فرمایا۔ حضرات محترم، جب میرے کریم آقا و مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عظمت اور شان کی گفتگو ہوتی ہے، حضور علیہ السلام کی عظمت اور شان بیان کرنے کے لیے کوئی بھی شخص اس کا حق ادا نہیں کر سکتا۔ میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور شان کے بے شمار پہلو اللہ رب العالمین جل جلالہ نے قرآن مجید برہان رشید میں ارشاد فرمایا، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ اے پیارے محبوب علیہ السلام، ہم نے آپ کو سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ حضور علیہ السلام صرف
اہل ایمان کے لیے رحمت نہیں ہے، اور صرف انسانوں کے لیے میرے آقا رحمت نہیں ہے، صرف جنوں کے لیے میرے آقا رحمت نہیں ہے، بلکہ اللہ کی جتنی بھی مخلوق ہے میرے آقا اس کے لیے رحمت بن کر تشریف لائے ہیں۔ اور کوئی بھی انسانوں میں سے دیکھ لے، چاہے وہ صاحب ایمان ہے یا صاحب ایمان نہیں، میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے رحمت بن کر تشریف لائے۔ قرآن مجید اٹھائیں، پہلی امتوں کے واقعات اور پہلی امتوں کے معاملات کو دیکھیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہ امتیں اگر اپنے انبیاء کرام علیہ السلام کی نافرمانی کرتی تھیں تو ان پر عذاب آ جاتا تھا، اور اللہ رب العالمین نے بے شمار امتوں کو صفحہ ہستی سے مٹایا انبیاء کرام کی نافرمانی کی وجہ سے۔ لیکن اس امت کا سب سے بڑا فرعون، جس کو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اس امت کا فرعون ابو جہل ہے، اس نے غلاف کعبہ کو پکڑا اور پکڑ کر کہا اللہم انزل علینا حجارتا من السماء، اے اللہ اگر یہ تیرے نبی سچے ہیں تو ہم پر آسمان سے پتھروں کی بارش نازل فرما۔ اب اللہ رب العالمین نے اس کا جواب کیا دیا؟ فرمایا ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، اے محبوب وہ زمانے گزر گئے، وہ گھڑیاں چلی گئیں، وہ لمحے ختم ہو گئے جب امتوں پر میں عذاب کرتا تھا۔ اے حبیب اب تیرا رب ان پر عذاب اجتماعی طور پر نہیں کرے گا، اس لیے کہ وانت فیہم، اے محبوب اب تو ان میں جلوہ گر ہو چکا ہے۔ تو حضرات محترم، میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کی ایک جھلک میں آپ کی خدمت میں اگر اس آج کے معاشرے کے تناظر میں پیش کروں، سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا جب میلاد شریف ہوا، حضور جس معاشرے میں تشریف لائے، ذرا اس معاشرے کی تہذیبی حالت کو آپ دیکھ لیں۔ سرزمین مکہ ہے، ملک عرب ہے، وہاں جاہلیت نے اتنے پنجے گاڑے ہوئے ہیں اس معاشرے میں کہ سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا جب میلاد ہو رہا تو اس وقت معاشرے میں انسانیت کی قدریں کس طرح پامال ہو رہی تھی۔ اگر کسی کے ہاں کوئی بیٹی پیدا ہو جاتی تو اس معاشرے میں اس کے گھر میں صف ماتم بچ جایا کرتی تھی، اور وہ باپ اپنے آپ کو بڑا شرمسار محسوس کرتا تھا کہ میرے گھر میں بیٹی پیدا ہو گئی، اور اس وقت تک اسے چین نہیں آتا تھا جب تک وہ اپنی بیٹی کو زندہ دفن نہیں کر لیتا۔ اور اس معاشرے میں اگر کسی کی ماں بیوہ ہو جاتی، یعنی باپ فوت ہو گیا اور ماں بیوہ ہو گئی، تو اب اس کی ماں پر اس کے بڑے بیٹے کی وراثت میں وہ ماں آ جاتی تھی، وہ مال وراثت بن جاتی تھی ماں۔ اور بوڑھی ماں جب کسی کام کی نہ رہتی تو عرب کا وہ معاشرہ اور عرب کے وہ جوان اپنی بوڑھی ماں کو عکاظ کی منڈیوں میں جا کر بیچ دیا کرتے تھے، اور عرب کے سوداگر آتے اور ان بوڑھی خواتین کو ان کی نیلامی پر پیسے دے کر خرید کر ننگی اونٹوں کی پشتوں پر باندھ کر ان کو لے جاتے۔ وہ ماں جب اونٹوں پر بیٹھتی تھی تو آہو زاری کرتی اور اپنی اولاد کو پکارتی ہے بیٹا میں نے تجھے پالا ہے، تیرے ناز اور نخرے برداشت کیے، آج تو مجھے بیچ رہا ہے۔ اس ماں کی آہیں اور چیخیں نکلتی، لیکن کوئی بیٹا ماں کی اس دکھ اور درد کو سننے والا نہیں تھا۔ اگر کسی کا باپ بوڑھا ہو جاتا تو کام کاج کا نہ رہتا، کمائی کے قابل جب نہ رہتا، تو عرب کا وہ معاشرہ، عرب کے وہ جوان اپنے بیٹے اپنے باپ کو عرب کے بڑے بڑے سرداروں کے ڈیروں پر جا کر اپنے باپ کو فروخت کر دیا کرتے تھے اور بیچ دیا کرتے تھے۔ وہ بوڑھا باپ ساری زندگی آہیں اور سسکیاں برتا رہتا، وہ عرب کے وڈیروں کے اونٹ چراتا تھا۔ حضرات محترم، میرے کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا میلاد شریف ہوا، اور حضور کے میلاد کی بے شمار برکتوں میں سے معاشرے کو ایک برکت یہ ملی کہ آج بیٹی باپ کی آنکھوں کا نور بن گئی، اور ماں
کے قدموں کے نیچے اولاد کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کو رکھ دیا، اور باپ کے لیے میرے مصطفیٰ کریم نے فرمایا کہ تمہارے باپ کی پیشانی کعبے کی دہلیز کا درجہ رکھتی ہے، اور فرمایا جنت کا مرکزی دروازہ تمہارا باپ ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عملی طور پر ہمیں انسانیت کی قدروں سے روشناس کرایا۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب پہلی بیٹی پیدا ہوئی نا، سیدہ زینب سلام اللہ علیہ، اس وقت تک ابھی حضور علیہ السلام نے اعلان نبوت نہیں کیا تھا۔ حضور علیہ السلام عرب کے ایک جگہ پر ایک بیٹھک میں بیٹھے ہوئے تھے، وہاں عرب کے سردار بیٹھے ہوئے تھے۔ حضرات محترم ذرا توجہ سے یہ میری بات سنیے، وہاں عرب کے سردار بیٹھے ہوئے، اور میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی شہزادی سیدہ زینب جب ان کی ولادت ہوئی تو وہ معاشرہ جس میں بیٹی کو عار سمجھا جاتا تھا اور بیٹی پیدا ہونے پر لوگ شرم محسوس کیا کرتے تھے، میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی ایک لونڈی آئی، ڈرتی آئی کہ عرب کے وڈیروں کو جب بیٹی پیدا ہونے کی خبر دی جاتی ہے تو آگے سے مارتے ہیں، یہ لڑتے ہیں، یہ برا بلا کہتے ہیں، میں کیسے جا کر بتاؤں کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے تمہیں بیٹی دی ہے۔ جب وہ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں آئی، ابھی میرے آقا و مولا نے اعلان نبوت نہیں کیا، حضور وہاں جلوہ گر ہیں، اور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کر آپ کی لونڈی نے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ہاں بیٹی پیدا ہوئی ہے۔ تو حضرات محترم میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور خوشی سے کھل اٹھا، میرے آقا مسکرا دیے، اور میرے آقا کھڑے ہو گئے، اس عرب کے معاشرے اور عرب کے سرداروں سے کہنے لگے اے لوگوں مجھے مبارک نہیں دو گے، اللہ نے مجھے بیٹی کا باپ بنا دیا۔ وہ سارے عرب کے سردار حیران رہ گئے، یہ کیسا شخص ہے، ہمارے ہاں بیٹیاں پیدا ہوں تو ہم تو زندہ درگور کر دیتے ہیں، لیکن یہ کیسا شخص ہے بیٹی کے پیدا ہونے پر مبارکیں وصول کرتا ہے۔ میرے آقا و سیرت میں آتا ہے کہ میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم تیز قدموں سے چلتے ہوئے خوشی اور مسرت کے ساتھ اپنے گھر گئے، اور گھر جا کر اپنی بیٹی کو اپنے نورانی باہوں میں اٹھا لیا۔ آج پہلی مرتبہ عرب کے اس معاشرے میں، عرب کے ان گئی گزری تہذیب میں جہاں انسانیت کی قدریں مٹی میں پامال ہو رہی تھی، میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام اپنے کاشانہ اقدس میں تشریف لے گئے اور اپنی پیدا ہونے والی بیٹی کو اپنی نورانی باہوں میں اٹھا لیا اور اس کے چہرے پر بوسے دیے، اس کو اپنے سینے مبارک سے لگا کر بیٹی کو عزت اور وقار دے دیا۔ اور میرا یہ وجدان کہتا ہے کہ عرب کے معاشرے میں آج پہلی مرتبہ کوئی بیٹی اپنے باپ کا پیار لے رہی ہے، آج پہلی مرتبہ کوئی بیٹی اپنے باپ کی شفقت والی باہوں میں جھول رہی ہے۔ وہ جھلانے والا کوئی اور نہیں، وہ میرا اور آپ کا آقا رحمت للعالمین ہے، جس نے معاشرے کو یہ عزت اور یہ احترام عطا کیا۔ حضرات محترم میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے میرے امتیوں، جس کو اللہ تعالیٰ 2 بیٹیاں عطا فرمائے اور وہ ان 2 بیٹیوں کی اچھی پرورش کرے، اور پرورش کر کے پھر ان کو جب جوان ہو جائے تو ان کی شادی کر دے، حضور علیہ السلام نے فرمایا اتنا کرنا اس کا کام ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے کرم و فضل سے کل قیامت کے دن وہ جنت میں میرے ساتھ اس طرح جائے گا جس طرح ہاتھ کی 2 انگلیاں جڑی ہوئی ہوتی۔ کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جس معاشرے میں تشریف لائے، حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے ایک صحابی ہیں، وہ نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں آئے اور عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ ایمان قبول کرنا چاہتا ہوں۔ حضور علیہ السلام نے انہیں دعوت ایمان دی، وہ نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا میرا رب میرے گناہ معاف کر دے گا جو میں نے پہلے کیے تھے؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا اسلام جو ہے وہ پہلے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ حضور علیہ السلام سے عرض کرنے لگے یا رسول اللہ مجھے کھٹکا ہے کہ میرا ایک گناہ معاف نہیں ہوگا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا وہ تو نے کون سا گناہ کیا ہے؟ کہنے لگے میں اپنے معاشرے کا اپنے قبیلے کا سردار ہوں اور میں نے جاہلیت میں 70 بچیوں کو زندہ دفن کیا ہے۔
حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ تیرا یہ جرم اسلام کی برکت کی وجہ سے معاف کرے گا۔ تو حضرات محترم نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لائے۔ میں بالخصوص یہ نوجوانوں سے آپ کی خدمت میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہمیں تشریف لا کر اس امت کو اور اس انسانیت کو جو رحمت کا درس عطا کیا ہے، وہ ماں جو عرب کی منڈیوں میں لوگ لے جا کر بیچ دیا کرتے تھے، میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے فرمایا الجنت تحت اقدام الامہات، فرمایا اللہ تعالیٰ نے جنت تمہاری ماؤں کے قدموں کے نیچے رکھ دی ہے۔ اور باپ کے بارے میں حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ باپ کی جو پیشانی ہے وہ جنت کا مرکزی دروازہ ہے۔ سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لائے، غریبوں، یتیموں، بے سہاروں کو آسرا ملا۔ مکہ کا ایک چھوٹا سا لڑکا جو یتیم تھا اور اس کا ایک چچا بھی زندہ ہے، اس کا باقی خاندان بھی حیات ہے، وہ اس کی ایک بیوہ ماں اور ایک اس کا بیٹا، وہ اپنے چچا کے گھر گیا، جا کر کہنے لگا کہ ہمارا باپ فوت ہو گیا ہے اور ہمارے ہاں بھوک افلاس نے ڈیرے ڈال لیے، اب ایسا کرو کہ ہمیں کھانے کے لیے کچھ دے دو۔ چاچا نے اپنے دروازے سے اس کو دھتکار دیا اور کہا چلے جا، تیری نحوست کہیں میرے بیٹوں پر نہ پڑ جائے، تو یتیم ہو گیا ہے۔ وہ اس کا سگا بھتیجا اپنے چچا کے دروازے سے روتا ہوا باہر نکل گیا، باہر معاشرے میں نظر دوڑاتا ہے تو کوئی اس کو آسرا نظر نہیں آتا۔ اچانک وہ چلتے چلتے اس کی نظر پڑی امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور پر۔ تھوڑی دیر کھڑے ہو کے سوچنے لگا یہ تو مسلمانوں کے نبی ہیں، اگر میں ان کے پاس گیا تو مجھے یہ کلمہ پڑھائیں گے اور کہیں گے مسلمان ہو جا، پھر میں تیری کوئی مدد کروں گا۔ لیکن ادھر بھوک اور افلاس نے ڈیرے ڈالے ہوئے، وہ چھوٹا سا بچہ ہے، اس کے دل میں دو خیال ہے، ایک ماں کی بھوک اور ایک ایمان۔ وہ کہنے لگا اگر میں ان کے پاس جاؤں تو یہ کہیں گے پہلے کلمہ پڑھ، پھر تجھے میں تیری خدمت کروں گا، تجھے کچھ دوں گا۔ ہمت کر کے وہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو گیا، جا کر کہنے لگا اے محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میں آپ کے پاس آیا ہوں، میری ماں کی چادر پھٹی ہوئی ہے، ہمارے گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، آپ اگر کچھ میرے ساتھ کوئی تعاون کر سکتے، لیکن ایک شرط ہے کہ میں کلمہ نہیں پڑھوں گا آپ کا۔ میرے کریم آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اے بیٹے تجھے میں نے کب کہا ہے کہ تو کلمہ پڑھ، تجھے جس چیز کی ضرورت ہے میں تجھے عطا کرتا ہوں۔ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے اسے کچھ پیسے بھی عطا کیے، اسے اپنی چادر بھی عطا کی اور فرمایا گھر چلا جا۔ جب وہ گھر گیا تو اس کی ماں انتظار کر رہی تھی، ماں کو جا کر سارا سامان اس کے قدموں میں رکھا۔ ماں نے پوچھا بیٹا کسی چاچے نے دیا ہے، کسی رشتہ دار نے دیا ہے یا عرب کے کسی سردار نے تیری خدمت کی ہے؟ بیٹا کہنے لگا آج معاشرے میں میں ایک یتیم ہوں، نہ کوئی میرا رشتہ دار میرے کام آیا، نہ کوئی عرب کا سردار میرے کام آیا اور نہ ہی کوئی وڈیرا میرے کام آیا۔ تو اس نے کہا اتنا سارا سامان کس سے لے کر آیا؟ تو ماں سے کہنے لگا یہ مسلمانوں کے نبی محمد مصطفیٰ نے مجھے عطا کیا۔ تو فوری طور پر وہ ماں کہنے لگی بیٹا کہیں تو ان کا کلمہ تو نہیں پڑھایا، کہیں تو مسلمان تو نہیں ہو گیا، اپنے آباء و اجداد کے دین کو چھوڑ تو نہیں دیا پیسوں کی خاطر؟ اس نے کہا نہیں ماں وہ تو اتنے رحمت والے ہیں، میں نے پہلے شرط رکھی تھی کہ میں آپ سے سامان اور یہ تعاون اس صورت میں لوں گا جب آپ مجھے یہ نہیں کہیں گے کہ کلمہ پڑھ۔ تو انہوں نے کہا کلمہ نہیں پڑھایا انہوں نے۔ تو ماں نے کہا چلو ٹھیک ہے، وہ سامان وغیرہ رکھ لیا، ماں بیٹا کھانے سے فارغ ہوئے۔ تھوڑی دیر کے بعد سوچا، بیٹا کہنے لگا اماں ویسے مجھے ایک بات تو بتا، جس معاشرے میں تو رہ رہی ہے اور میں رہ رہا ہوں، آج ہم بے آسرا ہیں، ہمیں کوئی سہارا دینے والا نہیں ہے، اس مسلمانوں کے اس پیارے نبی نے ہماری خدمت کی ہے، چھوڑ خاندان کو اور چل محمد مصطفیٰ کے قدموں میں جا کر اس کی رحمت کے سائے میں جا کر اپنی زندگی گزارتے ہیں، جو غریبوں کا آسرا اور یتیموں کا والی اور وارث بن کر۔ سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک صحابی حاضر ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے بھی بیٹے ہیں، میرا دل بڑا سخت ہے،
کبھی مجھے پیار نہیں آتا، میرا دل نرم نہیں ہوتا، تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تو یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرا کر، جتنے بال تیرے ہاتھ کے نیچے آئیں گے اللہ رب العالمین تجھے اتنی نیکیاں بھی عطا فرمائے گا اور تیرے دل کو بھی نرم کر دے گا۔ میرے آقا و مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے رحمت کا ایسا آفاقی پیغام دیا اس پوری انسانیت کو کہ جس کا کوئی نیم البدل نہیں ہے۔ حضرات محترم، میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی جس شان کو بھی دیکھو وہ نرالی نظر آتی ہے، اور میرے آقا کی جس ادا کو بھی دیکھو وہ ادا سب سے بے مثل و بے مثال نظر آتی ہے۔ میں جیسے پہلے عرض کر رہا تھا کہ میرے آقا و مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم صرف مسلمانوں کے لیے رحمت نہیں ہے، بلکہ میرے آقا دو جہان کے جتنے بھی جہان ہیں ان کے لیے اللہ نے ان کو رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لے جا رہے ہیں مدینہ طیبہ میں، صحابہ کرام نے، ایک صحابی حاضر ہوئے، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس مدینہ طیبہ میں ایک باغ میں ایک صحابی کا اونٹ جو ہے وہ وحشی ہو گیا، تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا چھوڑ دو میں جاتا ہوں۔ صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ وہ وحشی اونٹ ہے اور وحشی اونٹ انسان کو بہت نقصان پہنچاتا ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا وہ تمہارے لیے وحشی ہے، وہ اونٹ مجھے جانتا ہے کہ میں اس کی طرف بھی اللہ کا رسول بن کے آیا۔ میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم سارے باہر ٹھہر جاؤ۔ سب صحابہ باہر ٹھہرے، میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم چلتے ہوئے اس باغ میں داخل ہوئے تو وہ اونٹ، حدیث میں آتا ہے کہ وہ دوسرے کنارے پر کھڑا تھا۔ جب اس نے میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے چہرہ والضحیٰ کو دیکھا اور واللیل کی زلف کو دیکھا، حضور کا چہرہ انور دیکھا، تو وہ اونٹ بھاگتا بھاگتا اور چلتا چلتا آیا اور آ کر میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے سامنے دو زانو ہو کر بیٹھ گئے۔ جس طرح اونٹ بیٹھتے ہیں اس طرح بیٹھ کر بڑبڑانے لگا۔ میرے کریم آقا علیہ السلام نے اس کے چہرے پر ہاتھ پھیرا، اس کو نکیل ڈالی، اس نے کچھ باتیں کی، حضور علیہ السلام نے اس کی باتوں کو سنا اور سن کر اس کے مالک کو بلایا، فرمایا یہ میں نکیل تیرے ہاتھ میں پکڑا رہا ہوں، یہ اونٹ تیری شکایت لگا رہا ہے کہ تو اسے ذبح کرنا چاہتا ہے اور بڑی مدت ہو گئی تو اس سے خدمت لے رہا تھا، اب یہ بوڑھا ہو گیا ہے تو ذبح کرنا چاہتا ہے۔ اس مالک نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو میرے دل میں ارادہ تھا، حضور یہ اونٹ میرے ارادے کو جانتا ہے، فرمایا اس نے تیرے ارادے کو کسی طرح جان لیا، اب اونٹ تیری شکایت لگا رہا ہے، اب تو اسے ذبح نہیں کرے گا بلکہ میرے ہاتھ میں اس اونٹ کو فروخت کر دے۔ جس طرف بھی دیکھو میرے آقا و مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی رحمتیں تمہیں نظر آئیں گی۔ تو میں یہ ایک میسج دے رہا ہوں کہ اگر اور کوئی میلاد، یہ بڑی ہی ایسی میں بات عرض کرنا ہو ایک میسج کے طور پر، اگر کوئی اور میلاد نہیں مناتا تو نہ منائے، لیکن ہمیں میلاد منانا چاہیے۔ اگر ہم باپ ہیں تو ہمیں میلاد منانا چاہیے، اگر ہم بیٹی ہیں تو ہمیں میلاد منانا چاہیے، اگر ہم ماں ہیں تو ہمیں میلاد منانا چاہیے، اس لیے اگر ہم انسان بھی ہیں تو ہمیں حضور کا میلاد منانا چاہیے، اس لیے کہ انسانیت کی پامال ہوتی قدروں کو میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے اوج ثریہ پر پہنچا دیا۔ اور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جس معاشرے میں تشریف لائے اس معاشرے میں ایک وقت وہ تھا حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ ارشاد فرماتے ہیں حج سے آپ واپس جا رہے تھے اور واپس جاتے ہوئے آپ نے اپنا قافلہ ایک جگہ روک دیا اور روک کر لوگوں کو کہا کہ تم یہاں ٹھہرو، میں اس وادی میں اترنا چاہتا ہوں۔ اس وادی میں حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اترے اور اتر کر کچھ نفل پڑھ کر واپس آ گئے۔ ساتھیوں نے پوچھا امیر المومنین یہاں آپ کیوں رکے؟ تو حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا یہاں میں زمانہ جاہلیت میں اونٹ چراتا تھا اور مجھ سے اونٹ چرانے کے لیے میرے اونٹ لائن میں نہیں لگتے تھے،
اور میرے باپ خطاب مجھے جھڑکتے تھے کہ اے عمر تجھ سے اونٹ نہیں سنبھالے جاتے. فرمایا ایک وقت وہ تھا کہ مجھ سے اونٹ سنبھالے نہیں جاتے تھے. آج دامن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ برکت ہے, حضور کی یہ نسبت ہے کہ آج صرف اونٹ نہیں بلکہ 36 لاکھ کلو مربع پر میری حکومت ہے. اور میرا یہ اعلان ہے کہ اگر دجلہ کے کنارے کوئی کتا بھی بھوکا مر گیا تو عمر فاروق اس کا جواب دے ہوگا. حضرات محترم, یہ ساری ہدایت کس کے صدقے ہے؟ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن کرم سے. اور حضور علیہ السلام ایسی رحمت ہیں کہ جس نے بھی میرے آقا و مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دیکھا وہ دیکھتا ہی رہ گیا. ایک مرتبہ یہود کے بہت بڑے عالم جن کا نام عبداللہ بن سلام ہے, جب میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کے مدینہ طیبہ تشریف لائے تو مدینہ کے طیبہ کے بوڑھے بزرگوں اور بچیوں نے حضور علیہ السلام کا جو شاندار استقبال کیا, اس استقبال کو تاریخ اور حدیث کی کتابوں نے بڑا محفوظ کر کے رکھا کہ جب میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ تشریف لائے تو اس وقت بنی نجار کی چھوٹی چھوٹی بچیاں میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی آمد پر خوشی اور مسرت کا اظہار کر رہی تھی. اور حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب وادی سے تشریف پہاڑ سے اتر رہے تھے تو وہ بچیاں چھوٹی چھوٹی پڑھ رہی تھی طلع البدر علینا من ثنیۃ الوداع وجبت شکر علینا ما دعا للہ دائی, کہ اس وادی سے ہم پر بدر طلوع ہو گیا ہے. طلع البدر علینا. حضرات محترم, یہ بدر کیا ہوتا ہے؟ ایک ہوتا ہے قمر. چاند کے 3 نام ہیں, بدر, قمر اور ہلال. جب چاند پہلی تاریخوں پر آتا ہے نا, طلوع ہو رہا ہوتا ہے یا پہلی تاریخوں میں چاند ہوتا ہے تو اس کو ہلال کہتے ہیں. وہ بہت باریک سا ہوتا ہے. اور جب چاند اپنے پورے جوبن پر آتا ہے 14ویں رات کو جب وہ اپنی پوری شعائیں بکھیرتا ہے اور روشنی بکھیرتا ہے تو اس کو عربی میں بدر کہتے ہیں. اور جب چاند گھٹتے گھٹتے گھٹنا شروع ہو جاتا ہے تو اس کو قمر کہتے ہیں. ان بچیوں نے جو حضور علیہ السلام کی ناشریف پڑھی طلع البدر علینا کہ ہم پر 14ویں رات کا چاند طلوع ہو گیا, اور بچیاں کہنے واجبت شکر علینا, ہم پر اللہ کا شکر ادا کرنا واجب ہے کہ ہمارے پاس مصطفیٰ کریم علیہ السلام تشریف لے آئے. حضور علیہ السلام جلوہ گر ہوئے مدینہ طیبہ میں تو یہود کے بہت بڑے عالم تھے. ان کو یہودیوں نے کہا کہ جاؤ مسلمانوں کے نبی آئے, تم جا کر ان سے مناظرہ کرو, سوال کرو, گفتگو کرو, اور جا کر تم جب ان سے مناظرہ اور گفتگو کرو گے اور تم بہت بڑے عالم ہو تو جب یہ تمہارے سوالوں کے جواب نہیں دے سکیں گے تو ہم کہیں گے کہ مسلمانوں کے نبی کو معاذ اللہ شکست ہو گئی. جب وہ اس نیت سے انہوں نے بھیجا, عبداللہ بن سلام مسجد نبوی میں آئے. میرے کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام میں تشریف فرما ہے اور صحابہ کرام کو حضور علیہ السلام اس وقت جو پیغام ارشاد فرما رہے, جو صحابہ کی تربیت ارشاد فرما رہے, وہ جملے زبان رسالت پر یہ تھے سل من قطعک واعفو امن ظلمک واحسن الی من اساء الیک. اے میرے امتیوں, جو تمہارے ساتھ تعلق توڑے تم اس کے ساتھ تعلق جوڑ لیا کرو, جو تمہارے ساتھ برائی کرے تم اس کا بدلہ اچھائی سے دیا کرو, اور جو تمہارے ساتھ ظلم کرے تم اس کے ساتھ نیکی کیا کرو. یہ جملے میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام ارشاد فرما رہے تھے. عبداللہ بن سلام آئے اور آ کر جہاں جگہ ملی وہیں بیٹھ گئے. حضور علیہ السلام جب گفتگو سے فارغ ہوئے تو میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو فرمایا کہ آگے آ جائیں. وہ آگے آئے. حضور علیہ السلام نے فرمایا کدھر آئے ہو؟ تو عبداللہ بن سلام عرض کرنے لگے یا رسول اللہ مجھے کلمہ پڑھا کر اپنا غلام بنا بنا. سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کلمہ پڑھایا. وہ حضور علیہ السلام کے دامن کرم سے وابستہ ہو گئے. اب باہر جو یہود کھڑے ہیں وہ بڑے ہی پریشان ہو گئے کہ انہوں نے کلمہ پڑھ لیا, یہ حضور کے غلام بن گئے.
اور انہوں نے جب باہر نکلے تو عبداللہ بن سلام سے کہنے لگے اگر تم کوئی سوال و جواب کرتے شکست کہا جاتے تو ہمیں سمجھ آتی کہ آپ نے کلمہ پڑھا ہے اور آپ نے شکست کی وجہ سے آپ مسلمان ہو گئے ہیں، لیکن ہمیں تو پتہ چلا ہے کہ آپ نے کوئی سوال بھی نہیں کیا، کوئی گفتگو بھی نہیں کی، کوئی مناظرہ بھی نہیں کیا، جاتے ہی کلمہ پڑھ لیا ہے۔ تو عبداللہ بن سلام نے جو جواب دیا وہ جواب یہ تھا، فرمایا میں کیا سوال کرتا، میں ان سے گفتگو کیا کرتا، جب میری نظر ان کے ودہا کے چہرے پر پڑی تو میرے دل نے گواہی دی، عرفتو ان وجہہ لیس بوجہ کذاب، یہ اتنا حسین و جمیل چہرہ کسی جھوٹے کا نہیں ہو سکتا، یقیناً یہ اللہ کا سچا نبی ہے۔ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام ایک قافلہ آیا ملک شام سے، اور اس قافلے میں ایک خاتون تھی۔ حضور علیہ السلام کی عادت مبارکہ تھی کہ جب بھی کوئی قافلہ آتا تو حضور اس کی خبر گیری کے لیے تشریف لے جایا کرتے تھے۔ وہ قافلہ مدینہ شریف سے باہر ٹھہر گیا، ان کو نہیں پتا تھا حضور علیہ السلام کا، انہوں نے زیارت نہیں کی ہوئی تھی، ویسے آ وہ رہے تھے حضور کا کلمہ پڑھنے کے لیے، ابھی تک انہوں نے حضور علیہ السلام کی زیارت نہیں کی۔ وہ شام کو قافلہ باہر مدینہ کے ٹھہر گیا، میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام اس قافلے کے پاس شام کو تشریف لے گئے اور جا کر ان کے حالات پوچھے، اپنا تعارف نہیں کرایا۔ ایک سواری حضور کو پسند آئی، حضور نے فرمایا کیا تم کچھ جانور بیچنا چاہتے ہو؟ تو جو مالک تھا اس نے کہا کہ یہ جانور میں بیچنا چاہتا ہوں۔ حضور علیہ السلام نے وہ جانور کا سودا طے کیا، قیمت طے کی، اور قیمت طے کر کے میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے اس سواری کو پکڑا اور تشریف لے آئے۔ اب تک حضور نے قیمت ادا نہیں کی۔ وہ قافلے والے جب حضور چلے گئے نا تو قافلے والے آپس میں باتیں کرنے لگے کہ یہ جو شخص آئے ہیں ہم سے سواری خرید کر لے گئے، ہمیں ان کا تعارف نہیں ہے، ایڈریس معلوم نہیں ہے، یہ کون ہے، کہاں کے رہنے والے ہیں، ہم نے ان کو سواری دے دی ہے، اب ان سے قیمت کیسے وصول کریں گے؟ حضور علیہ السلام نے ان سے فرمایا تھا کہ صبح تمہیں قیمت مل جائے گی، ہمیں تو تعارف نہیں ہے، اگر صبح نہ آئے، ہمیں نام پوچھا ہے، نہ ایڈریس پوچھا ہے، تو بعض لوگ کہنے لگے چلو ابھی وہ قریب ہی ہیں، ہم ان کے پاس جاتے ہیں، جا کر ان کا نام پوچھ لیتے ہیں، تعارف پوچھ لیتے ہیں۔ اب وہ جانے لگے چند نوجوان، تو اس قافلے میں ایک خاتون تھی، اس نے کہا کہ تم نہ جاؤ ان کے پیچھے، انہوں نے کہا کہ ہمارے اگر اتنے پیسے ہیں، اگر وہ قیمت نہ ملی تو پھر اس عورت نے کہا کہ اگر تمہیں قیمت نہ ملی تو میں ان کی طرف سے اس جانور کی قیمت ادا کروں گا۔ وہ سارے خاموش ہو گئے، کہنے لگے ٹھیک ہے بی بی، اگر تو ان کی ضمانت لیتی ہے تو ہم ان کے پیچھے نہیں جاتے۔ اب صبح ہوئی، سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے ہاتھ وہ قیمت بھیج دی۔ جب وہ قیمت لے کر صحابہ کرام آئے تو قافلے والوں نے کہا کہ وہ رات کو کون سواری خرید کر لے گئے تھے؟ تو انہوں نے کہا کہ وہ ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم تھے، وہ اللہ کے آخری رسول تھے۔ تو انہوں نے، وہ قافلے والوں نے اس خاتون سے پوچھا کہ تم جانتی تھی ان کو؟ اس عورت نے کہا کہ میں نہیں جانتی تھی۔ تو پھر تم نے گارنٹی کیوں لی؟ اس نے کہا کہ میں نے جب ان کا چہرہ مبارک دیکھا تھا تو میرے دل نے گواہی دی تھی یہ چہرہ کسی جھوٹے انسان کا نہیں ہو سکتا، یقیناً یہ اللہ کا سچا رسول۔ حضرات محترم، اپنے کردار میں وہ سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت مطہرہ پیدا کریں ہم۔ پہلے مسلمان وہ ہوتے تھے ہمارے اسلاف جن کے کردار کی وجہ سے لوگ حضور علیہ السلام کا کلمہ پڑھتے تھے، ان کی سیرت کو دیکھ کر حضور کی سیرت نظر آتی تھی، ان کے کردار کو دیکھ کر میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار نظر آتا تھا۔ حضور علیہ السلام کی سنت مطہرہ کی یاد تازہ ہوتی تھی ان اسلاف کو دیکھ کر۔ اسی لیے علامہ اقبال، علامہ ڈاکٹر محمد اقبال جو ہمارا فکری طور پر ہمارا ایک اس پر صغیر نہیں بلکہ پوری انسانیت کا وہ محسن ہے، انہوں نے کہا کہ یوں تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو، تم سبھی کچھ ہو، بتاؤ مسلمان بھی ہو۔
کہ سب کچھ تم ہو اور بڑے بڑے اپنے نام کے ساتھ القابات بھی تم لگاتے، کیا وہ فرمایا وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر اور تم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ یہ آج جو آپ کو اسپائر کالج میں یا دیگر کالج میں جو تعلیم دی جا رہی ہے، اس تعلیم کو اپنے اوپر طاری بھی کر لیں کہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا غلام چاہے وہ انجینئر بنے، ڈاکٹر بنے، پروفیسر بنے، لیکچرار بنے، پائلٹ بنے، وہ جہاں بھی جائے میرا بھائی یا میری بہن، میرا بیٹا یا میری بیٹی معاشرے میں اس طرح کا مسلمان بنے کہ لوگ اسے دیکھ کر کہیں واقعی یہ محمد عربی کا غلام جام۔ ہم اپنا کردار اتنا اعلیٰ بنائیں اور اپنے نبی کی سیرت ہم مغرب کی طرف کیوں دیکھیں، ہم یورپ کی طرف کیوں دیکھیں؟ کیا ہم لاوارث ہیں؟ کیا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زندگی کا ہر شعبے کی رہنمائی ہمارے لیے فرما کے نہیں گئے؟ ہم یورپ کی تہذیب تو تب اپنائیں نا جب ہمارا اپنا دامن خالی ہے۔ نہیں، ہمارا دامن خالی نہیں، ہمارے دامن میں اللہ کا قرآن بھی ہے، مصطفیٰ کے فرامین بھی ہیں، حضور علیہ السلام کی سیرت طیبہ بھی ہے، امہات المومنین کی سیرت طیبہ بھی ہے، سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی سیرت طیبہ، وہ ہمارے لیے روڈ ماڈل ہیں۔ ہم یورپ کو نہیں اپنائیں گے، ہم محمد عربی کی سچی غلامی کو اپنائیں۔ اور جب ہم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی غلامی کو، حضرت امام محمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فقہ کے بہت بڑے امام ہوئے، وہ بغداد کی گلیوں سے ان کی سواری نکلی تو 20 لاکھ غیر مسلموں نے دیکھ کر ان کو کلمہ پڑھ لیا۔ انہوں نے پوچھا کہ تمہیں کیا ہوا، تبلیغ تو کی نہیں، انہوں نے کوئی تقریر تو کی نہیں، مسئلہ تو بیان کیا نہیں، تم نے صرف دیکھ کر ان کو کلمہ پڑھ لیا۔ تو وہ غیر مسلم جنہوں نے کلمہ پڑھا تھا وہ کہنے لگے اس لیے ہم نے کلمہ پڑھا ہے، ہم نے سنا ہے کہ مسلمانوں کے بڑے محمد بڑے حسین و جمیل ہیں، تمہارے چھوٹے محمد کا جواب نہیں تو بڑے محمد کا عالم کیا ہو؟ حضرات محترم، میرے معزز طلباء اور طالبات، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم میلاد شریف منانے کا اور اس کی محفل میں آنے کا یہ میسج اپنے ہم کردار کے اندر پیدا کریں۔ حضور علیہ السلام کی سیرت طیبہ کو، حضور علیہ السلام کی سنت کو، میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ مبارکہ کو آپ اپنے اوپر طاری کریں۔ پہلے اپنے آپ سے شروع کریں، چھوٹی چھوٹی بات سے شروع کریں۔ آپ گھر جائیں، اپنے ماں باپ کی عزت کریں، اپنے بہن بھائیوں کی عزت کریں، اپنے دوست احباب کی عزت کریں، اور اس کے بعد اپنے جو بزرگ ہیں، کوئی بھی بزرگ آپ کو نظر آئے، نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو کسی بزرگ کا حیا کرتا ہے ایسے ہے جیسے اس نے میرا حیا کیا۔ آج ہم سمجھتے ہیں کوئی یارو وڈا منڈا پائی کا آیا، بابا آیا، میں وہ سامنے انج ہو گئے، میں انج کر کے انہوں جناب تکڑ کے بات کی تھی۔ یہ بہادری نہیں ہے۔ بہادری کیا ہے؟ عزت دینا، احترام دینا اپنے سے بڑے کو۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا من لم یوقر کبیرنا ولم یرحم صغیرنا فلیس منا، جو ہمارے چھوٹوں پر شفقت نہیں کرتا اور ہمارے بڑوں کا احترام نہیں کرتا، حضور علیہ السلام نے فرمایا وہ ہم میں سے نہیں۔ اپنے اساتذہ کی عزت، استاذ، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا انسان کے 3 باپ ہیں، ایک وہ باپ جس نے اس کو پیدا کیا، جو اس کا حقیقی باپ ہے، ایک وہ باپ جس کے ہاں اس کی شادی ہوئی یعنی اس کا سسر، اور تیسرا فرمایا اس کا استاد جس نے اس کو سکھایا۔ ہم معاشرے میں پیچھے اس لیے بھی رہ رہے ہیں کہ ہمارے اساتذہ جو اسلاف بزرگ گزرے ہیں وہ اپنے اساتذہ اکرام کا اس طرح ادب و احترام کیا کرتے ہیں۔ میں آپ کو صحابہ کی بات آخری بات کر کے اجازت چاہ رہا ہوں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ ان کی ایک صحابی سے ملاقات ہو گئی، تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ سواری پر سوار ہونے لگے تو انہوں نے رکاب آگے پیش کی۔ جب رکاب آگے پیش کی تو دوسرے صحابی آئے، انہوں نے حضرت عبداللہ ابن عباس کا ہاتھ چوم لیا۔ انہوں نے کہا آپ حضور علیہ السلام کے خاندان میں سے آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ انہوں نے فرمایا حضور علیہ السلام نے ہی مجھے اپنے اساتذہ کا احترام سکھایا ہے، سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہی ہمیں
اپنے اہل علم لوگوں کا ادب اور احترام سکھایا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خوبصورت سیرت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم علیہ۔ یا الہ العالمین، اس محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی پاک بارگاہ میں قبول اور منظور فرما۔ یا الہ العالمین، اس محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکتوں، رحمتوں اور راحتوں سے ہم سب کو حصہ وافر نصیب فرما۔ حضور سید العالمین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیاری پیاری سیرت پر ہمیں عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما۔ یا الہ العالمین، نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت، عشق اور الفت ہم سب کو نصیب فرما، اور اسی الفت اور پیار اور محبت میں یا اللہ ہم ساری زندگی بسر کریں۔ یا الہ العالمین، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری امت پر کرم اور فضل فرما۔ جتنے بھی معزز طلباء اور طالبات اس ادارے میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں، میرے مالک سب کو تعلیمی میدان میں کامیابیاں اور کامرانیاں نصیب فرما، اور ان کو اپنی عملی زندگی میں بھی کامیابیاں اور کامرانیاں نصیب فرما۔ یا اللہ اسپائر کالج کے پرنسپل صاحب اور ان کے معزز اساتذہ کرام، یا اللہ ان کو دارین کی برکتیں عطا فرما۔ اتنی خوبصورت عقیدت اور احترام کے ساتھ جو انہوں نے تیرے محبوب علیہ السلام کی میلاد شریف کی محفل کو منعقد کیا ہے، میرے مالک اس پر انہیں عظیم اجر عطا فرما۔ خالی جولیاں گہر مراد سے پر فرما۔ جتنے بھی ہم حاضرین اور شامل ہیں یا اللہ، دلوں میں جتنی بھی جائز تمنائیں ہیں یا اللہ سب کی پوری فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین۔ وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتہ۔